آج کا موضوع ہے راہ و منزل جنت اور جہاد۔ ہم سب جس تنظیم میں جمع ہوئے ہیں اس کا بنیادی نصب العین آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نصب العین دستور میں لکھا ہوا ہو اور جس کا وظیفہ زبانیں پڑھتی ہوں وہ عملی زندگی میں دوسرے مقاصد کے ساتھ اس کی آمیزش ہو جاتی ہے اور یا اس کا وہ مقام نہیں رہتا جو فی الواقع نصب العین کا ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے آج کا یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ فی الواقع اسلامی تحریک کے لیے اور اس کے ساتھ چلنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا واقعی نصب العین بنائے، جس پر ان کی نگاہیں جمی رہیں، جو ان کی زندگی اور ان کے اعمال اور ان کی مساعی اور کوششوں کا واحد محرک ہو اور ان کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ مقصد اگر حاصل ہو سکتا ہے یقینی طور پہ اور لازمی تو وہ صرف جہاد کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کے راستے سے، اللہ کے دین کے لیے جان لگا کے اور مال دے کر کوشش کرنے کے راستے سے اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے اور چلنے کے راستے سے۔ اسی لیے قرآن مجید نے تربیت اور دعوت اور تنظیم سب میں ترتیب یہ رکھی ہے کہ انسان جو بھی اس دعوت کو قبول کرے اور جن کو خود اپنی تربیت کرنا ہو یا جن کی تربیت تنظیم کر رہی ہو اور خود تنظیم کے لیے بیعت مجموعی، یہ بات واضح رہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ اور جتنا بھی آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری کوششیں اس مقصد کے اوپر سب سے بڑھ کر مرکوز ہوتی تھی کہ لوگ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کریں، دنیا کو نصب العین بنانے کے بجائے آخرت کو نصب العین بنائیں، دنیا میں جئیں لیکن دنیا کے لیے نہ جئیں بلکہ دنیا میں جئیں، وہ دنیا کو برتیں، وہ دنیا میں رہیں، وہ دنیا کو استعمال کریں تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جئیں اور برتیں اور استعمال کریں۔ اور جب افراد سے انفرادی طور پہ یا جماعت سے اجتماعی طور پہ کسی کمزوری اور لغزش کا ظہور ہوتا تھا تو قرآن مجید سب سے پہلے جس مرض کے اوپر انگلی رکھتا تھا وہ یہی تھی کہ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ اتحبون الدنیا، کیا تم نے دنیا سے محبت کرنا شروع کر دی؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اپنے لیے پسند کر لیا؟ اور یہ وہ بنیادی سبب تھا اس کی نظر میں کمزوریوں کا اور لغزشوں کا، اور بھی اسباب تھے جن کی طرف توجہ دلائی گئی۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا مرحلہ درپیش آیا جس میں کمزوریوں کا ظہور ہوا تو جو وحی نازل ہوئی اس نے وحی کے ماننے والوں کو، اللہ کی پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کو اسی کی طرف متوجہ کیا۔ اگر لوگ نماز جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا ہو کر تجارت کے لیے باہر نکل گئے قافلے سے سامان خرید و فروخت کرنے کے لیے تو قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور تجارت سے اور دنیا کی ساری دلچسپیوں سے وہ چیز بہتر ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ شروع کا واقعہ ہے۔ اور بالکل آخر میں جب غزوہ تبوک پیش آیا تو اس وقت بھی جب کمزوریوں کا ظہور ہوا، انسانی کمزوریوں کا، لغزشوں کا، تو قرآن مجید نے اسی آگ میں تپا کے اس انسانی مواد کو سونا بنانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور آخرت کے طلبگار بنیں اور دنیا سے پوری دلچسپی لیں کہ لیکن دنیا کے لیے نہ لیں بلکہ اپنی آخرت کمانے کے لیے لیں۔ اور یہ فرمایا کہ دنیا کی جتنی محنت اور مزدوری ہے کا اصل پورا بدلہ تو قیامت کے روز ملے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری مزدوری کا اور محنت کا جو پورا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن تم کو دیا جائے گا۔